أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحجرات مدنی. اس سورت کا نام ہے الحجرات. حجرات حجرتن کی جمع. حجرہ کہتے ہیں کمرہ، مکان، گھر. تو حجرات اس کی جمع ہوئی مکانات، گھر، کمرے. یہ لفظ اس سورہ مبارکہ کی چوتھی آیت میں استعمال ہوا ہے. اس کی تفسیر انشاءاللہ آگے آئے گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے لیے الگ الگ جو کمرے، مکانات بنوائے ہوئے تھے ان کو حجرات مبارکہ کہا جاتا ہے. مسجد نبوی شریف کے ساتھ ہی حضور کے یہ حجرات تھے، کمرے، مکانات. تو یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. وَهِيَ 18 آیتاً فِيهَا رکوع. اس میں 2 رکوع ہیں اور 18 آیتیں ہیں. بڑی مختصر سی صورت ہے لیکن عقیدے اور عمل کے اعتبار سے بہت ہی اہم احکام اس صورت کے اندر بیان ہوئے. عقیدے کی درستی اور اعمال کی اصلاح اور معاشرے کے اندر بعض خرابیاں جو پیدا ہوتی ہیں ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور ان خرابیاں اگر وہ پیدا ہو جائیں تو ان کو کس طرح دور کیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس صورت کے اندر بیان کی گئی. سب سے پہلے آغاز کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ اللہ رسول کے احکام کی خلاف ورزی. اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کا کوئی حکم آنے کا انتظار نہیں کیا، اپنے طور پر کوئی کام جو ہے اس کو کرنا شروع کر دیا، منتخب کر لیا کہ
کہ جو بھی کام ہوگا وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا۔ اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ اور حکم ہے تم کچھ اور کرو، یا ابھی اس بارے میں حکم نازل نہیں ہوا، تم نے اپنی مرضی سے کوئی کام کر لیا، تو یہ اللہ رسول سے آگے بڑھنا، یعنی اللہ رسول کا حکم آنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ اس کی شان نزول میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ عید الاضحیٰ کا موقع تھا، بقر عید کا موقع، تو ایک صحابی نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی، تو اس وقت یہ حکم نازل ہوا، یعنی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی تھی، عید کی نماز بھی نہیں ہوئی ہے، تو انہوں نے قربانی کر لی، تو ان کو یہ حکم دیا گیا اور ان کو دوبارہ قربانی کا حکم دیا گیا۔ قربانی کے بارے میں ویسے یہ ہے کہ نماز عید کی ادائیگی کے بعد قربانی کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ نماز عید ادا کر لی، اس کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ اور یہ شہروں کا حکم ہے، دیہاتوں کے اندر نماز عید جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ آج کل تو ہر گاؤں میں ادا کی جاتی ہے، لیکن بہرحال دیہاتوں میں چونکہ عید کی نماز واجب نہیں ہے، تو وہاں طلوع فجر کے بعد قربانی کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ فجر طلوع ہو گئی، فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، اس کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ کس وجہ سے یہ بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے۔ جمعہ اور عید جو ہے وہ صرف شہر کے اندر، جمعہ بھی شہر میں فرض ہے اور عید بھی شہر کے اندر واجب ہے۔ گاؤں دیہاتوں چھوٹی بستیوں میں نہ جمعہ فرض ہے نہ عید فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی پڑھنے کے لیے جائے، اس کا ارادہ ہو، تو پھر بھی پہلے قربانی دے سکتا ہے۔ دیہاتوں والے جو ہیں ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ظہر کی نماز ادا کریں جمعہ کی بجائے، اور عید بھی وہاں واجب نہیں ہے۔ اسی طرح تکبیرات تشریق جو پڑھی جاتی ہیں، اصل میں جمعہ اور عید کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ حاکم وقت وہ ہی اس کی امامت کرے، بادشاہ ہے یا دوسرے شہر میں بادشاہ کا نمائندہ ہے تو وہ اس کی امامت کر سکتا ہے۔ تو اس لیے شہر جس کے اندر تمام شہر کی سہولتیں وغیرہ موجود ہیں، اور شہر کے اندر بھی ایک ہی جگہ، یا اتنا بڑا شہر ہے کہ سب لوگ ایک مسجد میں نہیں آ سکتے، یا درمیان میں جس طرح روٹرڈیم میں درمیان میں جو بہت بڑا سمندر ہے، تو ایک دریا یہ لکھا ہے فقہا نے کہ ایک طرف کے لوگ دوسری طرف نہیں جا سکتے۔ بہرحال بنیادی طور پر عید اور جمعے کا حکم یہی ہے کہ یہ بڑے شہر میں ہوں گے، وہاں پہ بادشاہ یا جو بادشاہ کا نمائندہ ہے وہ جمعہ کی امامت کرے گا۔ اب اس کے بعد شہر میں بھی ہر محلے کی ہر مسجد کے اندر اب جمعہ ہو رہا ہے، اسی طرح گاؤں کی ہر مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے۔ اب اس صورت میں جب وہ جمعہ ادا کریں گے تو جمعہ ادا تو ہو جائے گا۔ ایسے جو زیادہ محتاط ہیں وہ تو ساتھ ظہر کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، یا بعض جو زیادہ سخت ہے وہ کہتے ہیں نہیں جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر تھوڑا سا نرم حکم رکھا جائے تو یہی حکم ہے کہ ٹھیک ہے بھئی، جنہوں نے پڑھ لیا ہے ان کا جمعہ ادا ہو گیا، اب ان پہ ظہر لازم نہیں ہے۔ لیکن بنیادی طور پر حکم یہی ہے کہ جمعہ
صرف شہر والوں پر فرض ہے، اور عید بھی جو ہے وہ شہر والوں پر فرض ہے۔ تو اب حکم تو وہی ہے کہ اگر دیہات والوں نے عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی کر لی ہے تو ان کی درست ہے، کیونکہ وہاں پہ عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ لیکن اب ان تفصیلات کے اندر جب ہر جگہ پہ عید کی نماز ہو رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، تو پھر اسی کی پابندی کرنی چاہیے۔ بھائی ٹھیک ہے، سب لوگ عید کی نماز کے بعد قربانی کریں۔ بہرحال یہ تو ایک ضمناً بات آ گئی۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ رسول کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے ابھی کسی معاملے میں کوئی حکم نہیں دیا، تم اپنے طور پر اپنی مرضی سے اس کا کوئی طریقہ یا نہ ڈھونڈ لو، بلکہ اللہ رسول کے حکم کا انتظار کرو اور اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلو۔ واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم۔ اب یہ دیکھیے، پہلے آ گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا پہلی آیت میں، اب دوسری آیت میں یہ ہونا چاہیے تھا ولا ترفعوا اصواتکم۔ دوبارہ یا ایھا الذین آمنوا کہنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، اور فصیح بلیغ کلام جو ہوتا ہے اس میں حد الامکان، جہاں تک ممکن ہو سکے، جہاں تک پاسبل ہو، اس میں اختصار ہوتا ہے۔ تو اب اختصار اسی میں ہے کہ اگلی آیت شروع کی جاتی وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ، دوبارہ یا ایھا الذین آمنوا کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن کبھی کبھی کسی چیز کی اہمیت کے پیش نظر اس چیز کی اہم ہونے اور اس کی طرف خاص توجہ دلانے کے لیے، یعنی یہ بھی ایک فصاحت اور بلاغت کا اصول ہے کہ کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کچھ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، یا ان کو زیادہ کیا جاتا ہے، یا ان کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں آگے والا جو حکم ہے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ یہاں پھر دہرائے گئے۔ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرو، یا ان سے بلند آواز سے کلام نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے سے بولتے ہو۔ بظاہر دونوں جملوں کا مفہوم ایک نظر آتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور ولا تجہروا لہ، ان کے لیے اونچی آواز سے بالقول، یعنی اونچی آواز سے نہ بولو، کجہر بعضکم لبعض ان تحجروا، جس طرح تم ایک دوسرے سے بولتے ہو۔ تو مراد یہ ہے کہ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم کلام ہو، گفتگو کر رہے ہو، تو تمہاری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست ہونی چاہیے، نیچے ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں تم آپس میں گفتگو کر رہے ہو، حضور سے محو گفتگو نہیں، لیکن حضور کی مجلس میں آپس میں گفتگو کرو، تو پھر بھی تمہاری آواز جو ہے اس طرح اونچی نہیں ہونی چاہیے
جس میں کوئی بے ادبی کا شائبہ ہو۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ایک بڑی معمولی سی بے ادبی ہے کہ بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے تمہاری آواز حضور کی آواز سے اونچی ہوگی۔ اس معمولی سی آواز سے، یعنی اس بے ادبی کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال ضائع جائیں گے، اور اعمال ضائع ہونے کے بعد تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ آہستہ کلام کرنے کو اپنا معمول بنا لیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ پر یہ قرآن نازل فرمایا، میں دم واپسی یعنی جب تک زندہ ہوں حضور سے آہستہ آہستہ بات کروں گا، اور پھر جب باہر سے کوئی لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی کچھ لوگوں کو بھیجتے کہ وہ جا کے ان سے پہلے ہی بات چیت کرتے، گفتگو کرتے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب ان کو سکھائے۔ مدینہ شریف آ رہے ہیں باہر سے کوئی وفد، پہلے ہی آدمی کو بھیج دیتے کہ ان کو آداب سکھانا کہ اس طرح تم نے حاضر ہونا ہے، اس طرح تم نے گفتگو کرنی ہے۔ آگے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جو پہلے ہی سراپا ادب و احترام تھے، اس آیت کے نزول کے بعد مزید محتاط ہو گئے۔ ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز قدرتی طور پر، فطری طور پر ذرا بلند تھی، رفیع الصوت، اونچی آواز والے تھے وہ۔ انہوں نے جب سنا تو وہ تو بہت ہی پریشان ہوئے، گھر کے اندر دروازہ بند کر کے بیٹھ کے اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دو دن ان کو نہ دیکھا تو پوچھا بھئی کہاں ہے وہ؟ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جا کے پتہ کرتا ہوں۔ وہ گئے، جا کے پتہ کیا گھر سے، تو گھر والوں نے بتایا بھئی وہ تو جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت سے وہ دروازہ بند کر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کے پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری آواز قدرتی طور پر اونچی ہے، اور مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے اور میری تو ساری عمر کی کمائی، سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ترضى ان تعيش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنة۔ اے میرے غلام، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے کہ تیری زندگی قابل تعریف ہو، بڑی پیاری، بڑی عمدہ زندگی گزارے، اور جب اس دنیا سے جائے تو شہادت کی موت تجھے نصیب ہو اور پھر تو جنت میں داخل ہو۔ انہوں نے عرض کیا، حضور میں اس سے راضی ہوں۔ تو اب آگے چل کے کیا ہونا ہے کسی کی زندگی میں کوئی اور نہیں جانتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مطلع فرما دیا۔ حضور جانتے ہیں، سب کے انجام کو بھی جانتے ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب بہت سے اور فتنے کھڑے ہوئے، ایک فتنہ ختم نبوت کا انکاری
کا انکار کرنے والوں کا، اور ان سب میں سے جو سب سے زیادہ شدت کے ساتھ جو یہ فتنہ کھڑا ہوا وہ مسیلمہ کذاب کا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لشکر بھیجا تو اس کے اندر حضرت ثابت بن قیس بھی شامل تھے۔ جب مسلمانوں کا مسیلمہ کذاب کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوا تو اس زور سے ان لوگوں نے حملہ کیا مسیلمہ کذاب کے لشکر والوں نے کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس وقت حضرت ثابت بن قیس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ڈٹے رہے اور مقابلہ کرتے رہے، اور وہاں پہ وہ شہید ہوئے۔ بعد میں پھر مسلمانوں نے پھر اپنے آپ کو دوبارہ مجتمع کیا، ری گروپ کیا اور حملہ کیا، اور وہ مسلمہ قتل ہو گیا اور باقی بہت سے قتل ہوئے اور کچھ جو ہے وہ بھاگ گئے۔ بہرحال اس جنگ کے اندر حضرت ثابت بن قیس شہید ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ تو قابل تعریف زندگی گزارے گا، شہادت کی موت ملے گی اور پھر تو جنت میں جائے گا۔ تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے آگے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اگر تم سے آواز اونچا کرنے کی بے ادبی ہو گئی تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ صرف اس معمولی سی بے ادبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اولاً اور بالذات یہ خطاب صحابہ کرام کو ہو رہا ہے۔ اب یہ حکم جو ہے یا ایھا الذین آمنوا سارے ایمان والوں کو ہے، قیامت تک کے آنے والے مومنوں کو یہ خطاب ہے، سارے اس کے مخاطب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اس میں ہم بھی شامل ہیں اور قیامت تک کے آنے والے مومن جو ہیں وہ شامل ہیں۔ لیکن اولی مخاطب جو تھے، سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام تھے جو اس وقت موجود تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ان کو ہے، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک کے آنے والے سارے مسلمان جو ہیں شامل ہیں۔ لیکن سب سے پہلا اور بالذات براہ راست ڈائریکٹ خطاب جو ہے وہ صحابہ کرام کو ہے، جن کا ایثار بے نظیر، جن کی قربانیاں بے مثال، جن کی باتیں خشوع و خضوع میں ڈوبی ہوئی ہیں، جو سر تا پا تسلیم و رضا ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے میرے پیارے رسول کی جناب میں اپنی آواز بھی اونچی کی تو یہ ایسی گستاخی متصور ہوگی کہ تمہاری ساری نیکیاں جو ہیں وہ ملیاں میٹ ہو جائیں گی۔ صحابہ اکرام کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے نا، سب سے پہلے جو مخاطب ہیں ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں آج لوگ جو حضور کی شان رفیع میں، حضور کی بارگاہ میں اس طرح کی ہلکی باتیں کرتے ہیں، حضور کے علم خدا داد پر اعتراض کرتے ہیں، ادب و احترام کو ملحوظ نہیں رکھتے، اپنے علم پر، اپنی نیکیوں پر اور اپنے ایمان سوز لمبے لمبے وعظوں پر مغرور ہیں، وہ اپنے انجام کے بارے میں خود سوچ لیں۔ آگے فارسی کا ایک شعر ہے، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، یعنی حضور کے آستان، حضور کی بارگاہ یہ ادب کی جگہ ہے، آسمان کے نیچے ہے لیکن عرش سے زیادہ نازک ہے۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا، یہاں پہ حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی جیسے بزرگ بھی سانس کھینچ کے آتے ہیں کہ اونچی آواز سے سانس لینا بھی کہیں جو ہے وہ بے ادبی شمار نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس جملہ میں گستاخوں کی اس محرومی اور بد نصیبی کا بیان ہے، اس کو سن کر بھی
علم و زہد کا خمار اگر نہ اترے، فضیلت و پارسائی کا طلسم اگر نہ ٹوٹے تو بدقسمتی کی انتہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، سب نیکیاں ملیاں میٹ ہو جائیں گی اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ تم اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ تم بڑے نمازی ہو، بڑے غازی ہو، صائم الدہر ہو، قائم اللیل ہو، یعنی دن کو روزہ رکھتے ہو، رات کو نمازیں پڑھتے ہو، تہجد خواں ہو، مفسر ہو، محدث ہو، واعظ آتش بیاں ہو، اور جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم تو یہ سمجھتے ہو نا۔ اور جب وہاں پہنچو گے تو پتہ چلے گا کہ اعمال کا جو باغ تم نے لگایا تھا اسے تو بے ادبی اور گستاخی کی باد سرسر نے خاک سیاہ بنا کے رکھ دیا، یعنی ایسا جھکڑ چلا، ایسی آندھی آئی کہ جس نے اس تمام اعمال کو ضائع کر دیا۔ اب یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ اگر ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے اس کی نیکیاں نہیں ضائع ہوتی۔ ایک آدمی نیکی بھی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھا جاتا ہے۔ اب یہ تو ہوتا ہے کہ نیکیوں کی وجہ سے گناہ جو ہیں وہ مٹائے جاتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن یہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ گناہ کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، گناہ نیکیوں کو نہیں مٹاتے۔ تو اب حضور کی بارگاہ میں اس معمولی سی بے ادبی سے اعمال کا مٹ جانا، اس کا کیا مطلب ہوا کہ حضور کی بارگاہ کی معمولی سی بے ادبی صرف گناہ نہیں ہے بلکہ کفر ہے، کہ اعمال جو مٹتے ہیں وہ کفر سے مٹتے ہیں، گناہ سے اعمال نہیں مٹتے۔ کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں، لیکن اس گناہ کی وجہ سے اس کی نیکیاں نہیں مٹائی جاتی۔ جس طرح مثال کے طور پر دیکھیے، ایک آدمی نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر گیا، اس نے کوئی گناہ کیا، کوئی جھوٹ بولا، کوئی اور گناہ کیا، تو اب اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی پڑھی ہوئی نماز نہیں ضائع ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی اس کا غلط مفہوم لے کے جی اس کی چھٹی دی جا رہی ہے، چھٹی نہیں دی جا رہی۔ جو کوئی گناہ کرے گا اس کے نامہ اعمال میں وہ لکھا جائے گا، لیکن اس گناہ کی وجہ سے اس کی جو نیکی ہے وہ نہیں مٹی۔ تو گناہ کی وجہ سے نیکی نہیں مٹی، ہاں یہ ہے کہ نیکی کی وجہ سے گناہ جو ہیں وہ مٹتے ہیں، جس طرح قرآن پاک میں اور اس کی تفسیر میں احادیث مبارکہ ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیوں کی وجہ سے گناہ مٹتے ہیں۔ تو اب اس کی وجہ سے جو گناہ مٹ رہے ہیں، یعنی نیکیاں مٹ رہی ہیں، نیکیاں ملیاں میٹ ہو رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے بلکہ کفر ہے، کہ جس کی وجہ سے پچھلے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کہ پچھلے اعمال کا ضائع ہونا وہ کفر کی وجہ سے ہوتی ہے، گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اور اس سے بھی آگے ایک اور چیز فرمایا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ حضور کی بارگاہ کی اس معمولی سی بے ادبی کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہاں سے علماء نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے والا ایک تو کفر ہے کہ اس کی وجہ سے اعمال ضائع ہوں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے توبہ کی توفیق بھی سلب کر لی جائے گی، اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے، مثلا دیکھیے ایک آدمی، دنیاوی اعتبار سے مثال دیکھیے کہ ایک آدمی نے کچھ رقم جمع کی ہوئی ہے، اور رقم جمع کر کے اس نے قسط کے اندر، الماری کے اندر، لوہے کی الماری میں رکھی ہوئی ہے، اور بڑا موٹا سا اوپر تالا لگایا ہوا ہے، اور یہ ہے خیال کہ جب ضرورت پڑے گی، کوئی مشکل وقت آئے گا تو میں نکال لوں گا۔ اب کوئی آدمی وہ کیا کرتا ہے، پیچھے سے اس میں
سوراخ کرتا ہے، سامنے تالا لگا ہوا اسی طرح پیچھے سوراخ کیا اور اس کا وہ جمع سرمایہ جمع پونجی جو ہے وہ نکال لی۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو موجود ہے، میں نے تو جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اگر کوئی سامنے سے تالا توڑے گا اور نکال کے لے جائے گا تو اس کو پتا ہوگا بھئی میرا جو جمع میں نے کیا ہوا تھا وہ تو کوئی لے گیا ہے، چلو اور جمع کرنے کی کوشش کرو، یعنی وہ اور جمع کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور جس کو پتہ ہی نہ ہو وہ یہ سمجھے کہ میں نے رکھا ہوا ہے بھئی محفوظ ہے اور کوئی نکال کے لے گیا تو اب وہ تو مطمئن ہے بھئی مجھے کیا ضرورت ہے، میرے پاس تو ہے۔ جس کو پتہ چل گیا کہ اس کا سرمایہ ضائع ہو گیا وہ اور جمع کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی تبلیغ کرتا رہا جی، میں فلاں شہر گیا، فلاں ملک گیا، میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر بھوکے پیاسے گھر میں جوان بچیاں چھوڑ کے میں جرمن جاپان تبلیغ کرنے کے لیے چلا گیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے اتنی کتابیں لکھی، میں نے اتنے یعنی مدرسے بنائے اور میں نے جہاد پہ گیا، حج کیے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں، لیکن ادھر حضور کی بارگاہ کی بے ادبی کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ اب جب قیامت کے دن وہ تو خوشی خوشی جائے گا، بھئی مجھے کیا ضرورت، میں نے تو بڑے، اور جب وہاں پہنچے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ تو سب ضائع ہو چکے تھے۔ تو اب مطلب کیا ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ میرا سرمایہ ضائع ہو جائے تو پھر انسان اور جمع کرنے کی کوشش کرے گا، اور جس کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کی جمع شدہ پونجی جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ اس کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ تو فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی حضور کی بے ادبی کی وجہ سے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جائے گی، تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے، ایک طرف تو ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر حضور کی بارگاہ میں ذرا سی بے ادبی ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہ ملے گی۔ اور دوسری طرف دیکھیے، اگر ایک کافر وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتا ہے، ابو لہب، اس نے حضور کی ولادت کا جشن منایا، اور کس طرح محمد الرسول اللہ سمجھ کر نہیں، محمد بن عبداللہ سمجھ کر، اپنا بھتیجا سمجھ کے، مرحوم بھائی کا بیٹا سمجھ کے۔ تو کیا ہوا، آج بھی اس کو قبر کے اندر اس کا صلہ مل رہا ہے، ہر ویک میں ایک دن اس کو عذاب اس کا موقوف ہوتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے۔ تو ایک طرف حضور کے ادب اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ولادت کی خوشی منانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قانون کو بدل دیا۔ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ کسی کافر کی کوئی نیکی آخرت میں اس کو فائدہ مند نہیں ہوگی، دنیا میں ان کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بدل دیا اور اس کو اس نیکی کا صلہ قبر میں مل رہا ہے۔ اور اس طرف ایمان والے، اور ایمان والوں میں بھی سب سے اولی مخاطب جو صحابہ اکرام ہیں ان کو مخاطب کیا کر کے قیامت تک کے ایمان والوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر ذرا سی بے ادبی ہو گئی تو سارے اعمال بھی ضائع جائیں گے اور تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی، تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، اور یعنی مطلب ہے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جائے گی۔ اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز کرنے سے منع کیا گیا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، اور اس طرح تم چیخ چیخ کے نعتیں بھی پڑھتے ہو، تقریریں بھی کرتے ہو، نعرے بھی لگاتے ہو۔
اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حاضر ناظر کا جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر تشریف فرما ہے، مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور کے اندر تشریف فرما ہے، اور پوری کائنات کو یوں مشاہدہ فرما رہے ہیں جیسے یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ اس طرح حضور اپنی قبر انور کے اندر تشریف فرما ہو کر پوری کائنات کو مشاہدہ کر رہے ہیں، اور جہاں چاہیں حضور جا بھی سکتے ہیں۔ یہ ہے حاضر ناظر کا معنی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر یا کہیں پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جو حکم دیا جا رہا ہے، وہاں اصل نیت کا اعتبار ہوتا ہے کہ نیت کیا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس، ان کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی، تو حضور نے فرمایا تو اس کا مصداق نہیں ہے، تو جنتی ہے۔ تو نیت کا اعتبار ہوتا ہے، ورنہ دیکھیے حضور تشریف فرما ہوتے تھے، حضرت بلال حبشی حضور کی موجودگی میں اونچی آواز سے اذان دیا کرتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں مؤذن اذان کہتے، اقامت کہتے۔ اسی طرح جنگ کے اندر حضور تشریف فرما ہوتے، صحابہ کرام بلند آواز سے نعرے لگاتے۔ حضرت حسان بن ثابت کو حضور خود ممبر پہ بٹھاتے ہیں، خود نیچے تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ممبر پہ بیٹھ کے حضور کی نعت پڑھتے ہیں، تو ظاہر بات ہے بلند آواز سے ہی پڑھتے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل نیت کا اعتبار ہے۔ جب حضور سے، ایک تو مطلب یہ ہے کہ حضور سے ہم کلام ہو یا حضور کے سامنے تم گفتگو کر رہے ہو، تو حضور کے بارگاہ کا، حضور کے دربار کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ ورنہ حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے اذان کہے گی، وہاں یہ مراد نہیں ہے، وہ اس کا مصداق نہیں ہے، کیونکہ ان کی نیت درست تھی۔ حضور کی بارگاہ میں نعت بھی حضرت حسان بن ثابت نے پڑھی، تو یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ حضور سے ہم کلام یا حضور کی مجلس کے اندر جب آپس میں محو گفتگو ہو تو ادب کو ملحوظ رکھا جائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اصل چیز جو ہے وہ نیت ہے۔ نیت جب درست ہوگی تو سارے اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو ادب جو ہے اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نیت ہے۔ جن کی نیت درست تھی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو یہ فرمایا گیا کہ تمہاری آواز بظاہر وہ اونچی بھی ہو رہی ہے لیکن تم اس آیت کا مصداق نہیں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب اور احترام سکھایا۔ پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ تم اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ رسول کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو، اور اللہ رسول کے حکم دینے سے پہلے ہی اپنے طور پر کوئی کام جو ہے وہ نہیں کرو، بلکہ انتظار کرو کہ اللہ رسول کا جو حکم ہو، جس طرح وہ کرنے کا حکم دیں اس کے مطابق جو ہے وہ کرو۔ یہاں فرمایا کہ جب حضور کی بارگاہ میں تم ہو، آپس میں محو گفتگو ہو یا حضور سے تم کلام کر رہے ہو، تو اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری آواز حضور کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ یعنی حضور کی بارگاہ کی معمولی سی بے ادبی یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ کفر ہے، جس کی وجہ سے سارے اعمال مٹ جائیں گے، اور کفر سے بھی آگے یہ ہے کہ اس میں توبہ کی توفیق جو ہے وہ بھی سلب ہو جائے گی۔ آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی صحابہ کرام جو حضور کی بارگاہ کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں
کہ جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا، یعنی صحابہ کرام جو حضور کی بارگاہ کا ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، ان کے دلوں کو تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں دیکھیے فرمایا کہ ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، کیونکہ تقوی اور پرہیزگاری دل کے اندر ہوتا ہے، نیت معتبر ہوتی ہے۔ نیت کیا ہے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی کام نیت اچھی ہونے کی وجہ سے اچھا ہوتا ہے اور نیت بری ہونے کی وجہ سے برا ہوتا ہے۔ تو بعض چیزیں تو ظاہر ہیں کہ وہاں نیت کو دیکھا ہی نہیں جائے گا، وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ اچھا کام ہے۔ بعض کام ایسے ہوں گے کہ وہ سامنے نظر آ رہے ہیں کہ برا کام ہے، وہاں نیت کو دیکھنے کی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے درمیان بہت سے ایسے کام بھی ہیں جہاں نیت معتبر ہوگی، نیت اچھی ہوگی تو وہ کام اچھا ہوگا اور نیت بری ہوگی تو وہ کام برا ہوگا۔ تو اصل جو ہے نیت ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی خاص نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دلوں کا تقوی ہے، کیونکہ تقوی دل کے اندر ہوتا ہے، دل کے اندر تقوی ہوتا ہے، اور اللہ کی خاص نشانیوں کی تعظیم کرنا دلوں کا تقوی ہے۔ یہاں یہ بھی بات اب قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ہیں۔ شعیرت ان کی جمع شعائر، صفا مروہ اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی خاص نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کو دلوں کا تقوی حاصل ہے۔ اب صفا مروہ کیسے خاص نشانیاں بن گئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صفا مروہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس ہی بڑے بڑے پہاڑ مکہ میں موجود ہیں۔ وہ بڑے بڑے پہاڑ چھوڑ کے اب صفا آپ حضرات آج کے لیے گئے ہیں، صفا چھوٹی سی پہاڑی ہے اور اس کے ساتھ جبل بوک پہ وہ اتنا اونچا 10 قدم کے فاصلے پہ وہ اتنا بڑا پہاڑ ہے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص نشانی نہیں قرار دیا، اس چھوٹی سی پہاڑی کو نشانی قرار دے دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس پہ اللہ کی ایک بندی کے قدم لگے، اللہ کے ایک نبی کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، ان کے قدم لگے تو ان کے قدم لگنے کی وجہ سے وہ اللہ کی خاص نشانی ہو گئی۔ اور اللہ کی خاص نشانی کا ادب کرنا، فرمایا جو اللہ کے خاص نشانیوں کا ادب کرتا ہے ان کو دلوں کا تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تو جب ان کے قدم لگنے سے وہ چیز اللہ کی خاص نشانی بن گئی تو کیا وہ خود اللہ کی خاص نشانی نہیں ہے؟ حضرت حاجرہ ان کو جو شرف حاصل ہے اس وجہ سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں حضرت اسماعیل کی والدہ ہیں، اس نسبت سے ان کو یہ شرف حاصل ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جن کی وجہ سے ان کو یہ شرف حاصل ہو، کیا وہ اللہ کی خاص نشانیاں نہیں ہیں؟ اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو جو شرف ملا وہ حضور کے دم قدم سے ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا حکم دیا۔ پہلے تو ان کو حکم دیا کہ فرمایا کہ جو ذرا سی بے ادبی کریں گے، معمولی سی بے ادبی کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یعنی کفر ہے اور کفر کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع ہوں گے اور پھر ان سے توبہ کی توفیق بھی سلب ہوگی۔ اور اس آیت میں ان کی یعنی شان کو بیان کیا جا رہا ہے جو حضور کی بارگاہ کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ تو فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضور کی بارگاہ میں،
ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ جو آپ کو پکارتے ہیں، نادا ینادی پکارنا، آواز دینا، حجروں کے باہر سے، پیچھے سے، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہے، یعنی ان کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ اس کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ دوپہر کا وقت تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ رحمت اپنے گھر کے اندر قیلولہ فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، تو بنی تمیم کا ایک وفد آیا۔ وہ اپنے آپ کو بڑے فصیح و بلیغ سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم جس کے حامی ہیں وہی بڑی شان والا، جس کے مخالف ہیں اس کی تو کہیں، اس کے لیے تو کہیں جگہ ہی نہیں ہے۔ تو باہر سے آئے اور انہوں نے پکارنا شروع کر دیا، یا محمد اخرج لینا، اے محمد باہر آئیے، ہم آئے ہیں، آئیے باہر نکلیں۔ تو وہ انہوں نے دور سے ہی باہر سے پکارنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس فعل کی مذمت فرمائی، فرمایا کہ جو آپ کو حجرات کے، آپ کے گھروں کے باہر سے ہی پکارتے ہیں وہ اکثر بے عقل ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے بارگاہ رسالت کا ادب، ان کو پتہ نہیں ہے کیا ادب ہے، کس طرح ادب کرنا چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ آ کے بیٹھ جاتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی مرضی سے جب تشریف لاتے، پھر انہوں نے جو عرض کرنا تھا وہ عرض کرتے، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ کسی کے ہاتھ پیغام بھیجتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضور تشریف لے آتے۔ لیکن اس طرح باہر سے حضور کو پکارنا یہ بے ادبی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے عقل ہے۔ اب وہ چونکہ آداب کے واقف نہیں تھے، ان کو علم نہیں تھا، گاؤں سے آئے تھے، بدو لوگ تھے، تو ان پہ اس انداز میں عتاب فرمایا گیا کہ بے عقل ہیں۔ ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ صبر کرتے، بیٹھے رہتے، آپ خود تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے کہ چونکہ وہ آداب کو جانتے نہیں تھے اس لیے ان سے نرمی فرمائی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے محبوب کی بارگاہ، حضور کے دربار کا ادب جو ہے وہ سکھا رہا۔ اور یاد رکھیے کہ جس نے جو پایا ہے ادب کے ذریعے سے پایا ہے۔ ادب سب سے پہلا سٹیپ ہے، ادب کے ذریعے سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے جو کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ادب اور بے ادبی جو ہے وہ تمام اعمال کو جلا کے ضائع کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، از خدا خواہم توفیق ادب، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ہمیں ادب والا بنا، کہ بے ادب محروم ماند از لطف رب، کہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ رب کے فضل اور کرم سے محروم ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد، کہ بے ادب جو ہوتا ہے وہ صرف اپنا ہی بیڑا غرق نہیں کرتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اسی روش پہ چلیں، ان کا بھی یہی عقیدہ نظریہ ہو جائے، وہ بھی یہی کچھ کریں۔ وہ بلکہ آتش در ہما آفاق زد، وہ ساری جہان میں آگ لگا دیتا ہے، دوسروں کو بھی بے ادب بنا دیتا ہے، جو اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کو بھی وہی سکھاتا ہے اور اس کو بھی بے ادب بنا دیتا ہے۔ اور سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں
بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ٹوئی تے منزل مقصود نہ پہنچا باج ادب دے کوئی بغیر ادب کے کسی کو کچھ نہیں ملا ہے. جس نے جو کچھ پایا ہے وہ ادب کے ذریعے سے پایا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے متعلق واقعہ ہے, اور بعض روایات میں حضرت عبداللہ بن دینار کے متعلق ہے. دونوں یعنی بزرگ ہیں تبع تابعین میں سے. حضرت عبداللہ بن دینار جو ہیں وہ تابعین میں سے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد تھے, اور حضرت عبداللہ بن مبارک تبع تابعین میں سے ہیں. دونوں کا نام روایات میں آتا ہے. بہرحال کسی کے بارے میں بھی ہو کہ ایک دفعہ وہ دریائے دجلہ جو عراق میں ہے, دریائے دجلہ, تو دریائے دجلہ کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ وضو کر رہے ہیں. ایک آدمی جو گناہگار تھا, شرابی تھا, وہ آیا, اس نے منہ ہاتھ دھونا ہے. وہ بھی آ کے دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا اور منہ ہاتھ دھونے لگا. اچانک اس کی نظر پڑی کہ اب جدھر کی طرف پانی بہہ کے جا رہا ہے, نیچے وہ بزرگ حضرت عبداللہ بن مبارک یا حضرت عبداللہ بن دینار وہ وضو کر رہے ہیں. اس کے دل میں خیال آیا کہ میں گناہگار, سیاکار, پاپی, مجرم ہوں, یہ اللہ کے نیک بندے یہ نیچے وضو کر رہے ہیں, اب میں یہاں منہ ہاتھ دھوؤں گا تو یہ پانی بہہ کے ان کی طرف جا رہا ہے, یہ بے ادبی ہے. اب یہ سوچ کے وہ آدمی اٹھ کھڑا ہوا, اٹھ کے چلتا چلتا نیچے کی طرف چلا گیا جہاں وہ وضو کر رہے سے, اور آگے نیچے کی طرف اور جا گیا. اس نے ہاتھ منہ دھویا اور چلا گیا. اب جب وہ مر گیا, اس کے مرنے کے بعد کسی اللہ والے نے دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے. وہ بڑے حیران ہوئے, بھائی تم کدھر, تو شرابی تھا, بڑا گناہگار تھا, اور تو کوئی سیدھا کام نہیں کرتا تھا, تو کیسے ادھر جنت میں پہنچ گیا؟ اس نے کہا بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کر دیا, اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تمام گناہوں سے صرف نظر کر لیا, بس ایک ہی نیکی جو ہے وہ مجھے ایسی کام آئی کہ اس کی برکت سے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیے. انہوں نے پوچھا وہ کون سی نیکی ہے؟ اس نے کہا بس وہ ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک, اللہ کے ایک نیک بندے کا میں نے ادب کیا تھا, اس ادب کرنے کی وجہ سے, اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے تمام گناہوں سے صرف نظر کرتے ہوئے میری اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے. تو یہ ہے کہ ادب اور احترام وہ ضروری ہے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب خود رب العالمین قرآن پاک کے اندر سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ کا یہ ادب اور احترام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک منٹ میں ایک بات عرض کر دوں. اب یہاں پہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے, بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو وہ گناہگار آدمی ہے, کیا ایک نیکی کی وجہ سے. اب دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت, اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا ہوا تھا, اس کو, یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ بلی کو باندھ کے رکھا ہوا, اس کو چھوڑا نہیں کہ وہ جا کے کھا پی لے, اور خود بھی اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا, بھوکی پیاسی مر گئی, اس وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا. اور یہ بھی دوسری حدیث پاک بھی بخاری شریف کے اندر ہے کہ ایک بدکار عورت جا رہی ہے, وہ کہیں رستے میں ایک کنواں تھا, اور کنواں ایسا تھا کہ جس کے اندر یعنی یا تو اتر کے اس میں سے پانی نکالا جاتا تھا, یا یعنی جس طرح بھی قریب پانی تھا. وہاں ایک کتا پیاسا جو ہے وہ بلک رہا ہے, اور اس نے
خود پانی نکالا اس میں سے پیا، دیکھا کتا جو ہے پیاسا ہے تو اس نے اس میں سے پانی نکالا اور کتا جو ہے وہ جہاں بہلا تھا، مرنے کے قریب تھا پیاس کی وجہ سے، اس نے پانی نکالا اور اس کتے پہ بھی ڈالا، اس کے منہ میں بھی ڈالا، وہ کتا پانی پیا اور بھاگ گیا۔ حضور فرماتے ہیں اس ایک نیکی کی وجہ سے اس کو بخش دیا گیا۔ تو اگر ایک کتا جو ہے، کتے کی جان اس نے بچائی، اس کے منہ میں پانی ڈالا تو اس کے سارے گناہ، وہ بدکارہ عورت ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ بدکار عورت تھی، تو ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں بخش دی گئیں۔ تو اگر ایک گناہگار آدمی اللہ کے ولی کا ادب کرتا ہے تو اس کو بخش دیا جائے تو اس پہ کیا اعتراض جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔